میں نے جو بات کہی وراثت والا معاملہ تو ایک دم خراب ہے نا. وہ لوگ جو پہلی صف میں آتے ہیں جمعہ میں کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، وہ بہن کا حصہ مار کے آئے کہ بیٹھے ہیں یہاں آ کر کے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے. ایسے اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں ملتا ہے. حق مار کر کے آ کر کے ایک ذرہ برابر قطرہ پانی کا چلا جائے روزے میں تو مولانا صاحب سے فتویٰ، مولانا صاحب روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. پورا مال گبن کیے بیٹھا ہے بہن کا اور اس کو یاد نہیں آتا ایک قطرہ چلا گیا تو بہت پریشان ہے. لاکھوں روپے کھائے بیٹھا ہوا ہے بہن کا اور اس کو ہوش نہیں آ رہے. اور جب ایسا کوئی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وراثت کس کا حکم؟ اللہ کا. تو یہ کیسا اللہ ہے بھائی کہ نماز پڑھیں گے اللہ تمہارے حکم سے اور وراثت بانٹیں گے اپنے آئیڈیا سے؟ تو یہ دو اللہ کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے یہودیوں سے خطاب کر کے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ میری باتوں پر ایمان لاتے ہو، باتوں کو چھوڑ دیتے ہو. یہودیوں سے کہہ رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھ سن، بہو سے کہتی تم بھی سنتی رہنا. کہنا بہو کو مقصد ہے، سنا رہی ہے بیٹی کو. ایسے ہی پروردگار عالم یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا، لیکن کہہ کس میں رہا ہے؟ قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتیں ہماری مانتے ہو اور بعض باتیں چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ مالک کل کہہ رہا الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل ہونا ہے. اللہ جس کو ذلت دے دے، کون مائی کا لال ہے جو عزت دلا دے؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ ڈبل پالیسی چھوڑ دیں اور ایوری ون، ہر شخص کو یہ کرنا پڑے گا. یہ ڈبل گیم چھوڑ دیں. نماز جمعہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ وراثت تقسیم کریں تو نہیں صاحب ہمارے یہاں چلتا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھنے کہیں کو آ گئے؟ نماز بھی نہیں چلتا ہے تمہارے یہاں. یہ کیسا معاملہ، کیسے بنے گی بات؟ یہ کبھی نہیں بن پائے گی. چاہے جتنی کوشش کر لیں، جتنے چاہے پاپڑ بیل لیں، پروردگار عالم کی ناراضگی کی وجہ بنیادی طور پر کہ میری کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے. 90% پوری دنیا کے مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جس دن جتنے لوگ جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں، اگر فجر میں اتنے نمازی کنٹینیو ہو جائیں، آپ کا دنیا والا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے جتنی اسکیم بنا لے. صبح وہ شخص جو قرآن پر ایمان لاتا ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو، صبح وہ اللہ کی نافرمانی سے کرے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہماری مدد کرنے کی؟ اس کی سرکار آپ نے اور ہم نے ووٹ دے کے بنائی ہے کیا کہ ہم سمرتھن واپس لے لیں گے اور آپ کی سرکار گر جائے گی؟ جاؤ سب لوگ سمرتھن واپس لے لو، جاؤ بھائی لے لو واپس. اگر تم نے ووٹ دے کر کے اس کی سرکار بنائی ہے تو اپنا سمرتھن واپس لو. اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں. خدا خود سے بنا ہے، تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے، ہمارے بنانے سے نہیں بنا ہے. یہ ڈبل گیم جو کھیلا جا رہا ہے قرآن کریم کے ساتھ، اس سے رب کی ناراضگی کی بنیاد اس نے کہا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل کریں گے. اچھا چلو دنیا میں ذلیل کر دے تو اوپر بات بن جاتی تو بھی معاملہ ٹھیک تھا نا. بھی دنیا چلی جائے گی 60-70 سال بقیہ تو معاملہ. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں دردناک عذاب ماریں گے. تو نہ دنیا بنی ہماری اور نہ آخرت بنی. لہذا یہ بنیادی وجوہات ہیں داخلی جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں.